میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی شخص اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کی عزت کو خراب کر دے، اگر کوئی شخص اپنا گھر بچانے کے لیے آپ کے گھر کو برباد کر دے، تو آپ ان لوگوں کو کس نظروں سے دیکھیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کو ایسے لوگوں سے نفرت ہو جائے گی۔ سیم ایسے ہی یہ فلموں ڈراموں والے سو کولڈ ایکٹرز جن کو حلال حرام سے کوئی لینا دینا نہیں، جو مینٹلی طور پر اتنے سک، اتنے پاگل لوگ ہیں کہ اپنا گھر بنانے کی خاطر چند ٹکوں کے لیے ہمارے معاشرے میں بے حیائیوں کو فروغ دے رہے ہیں، بے حیائیوں کو پھیلا رہے ہیں۔ ان کی عقلیں اتنی مر چکی ہیں کہ انہیں ننگا ہونے کا شوق چڑھ گیا، اور ایسے 2% کے لوگوں کو ہم لوگوں نے اتنی ہائپ دی ہوئی ہے کہ جیسے یہ لوگ ہمارا گھر چلا رہے ہو۔ جب تک ان کو نہیں دیکھیں گے، جب تک ان کو نہیں سنیں گے، ہمیں چین نہیں آئے گا، ہمارا نالج نہیں انکریز ہوگا۔ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہمیں دیکھنے والے بچوں کے ذہن پر کس طرح کا ایفیکٹ پڑ رہا ہے۔ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بس 2-4 ٹکڑے پہنے ہوئے انہوں نے اپنے جسم پر، اور عنقریب ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ آپ کو ان کے جسموں پر یہ 2 ٹکڑے بھی نہیں دکھائی دیں گے۔ یہ دولت، یہ شہرت، اور ان کے یہ 2-2 4-4 ملین لوگوں نے، فالوورز نے ان کو اتنا اندھا کیا ہوا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ ان کو تو پیسے ہی ننگا رہنے کے ملتے ہیں۔ اصل عزت اس عورت کی ہے جو گھر کی 4 دیواری میں اپنے شوہر اور محرم رشتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اس عورت کی عزت نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے، کیمرہ کے سامنے اپنے فیچرز کی نمائش کر رہی ہے۔ اگر آپ لوگ جیتے جی مرنا نہیں چاہتے، اگر آپ لوگوں نے اپنے ذہن کو خراب نہیں کرنا، اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا، اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اندر کی غیرت تباہ ہو جائے، اللہ کا تعلق ڈسٹرب ہو جائے، آپ کی آخرت بگڑ جائے، تو خدا را ان سے اپنی نظروں کو موڑیں۔ یہ جن گلیمر اور ششکوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں۔ ان کی ریئل لائف میں 100 مسئلے ہیں، 100 لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں۔ اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندگیوں کو اندھیروں، گمراہیوں اور بے حیائیوں کے حوالے کر دیا۔ یار کیا ہم مریں گے نہیں؟ کیا ہم سب نے آب کوثر پیا ہوا ہے؟ تو اگر ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے نا کہ ہم نے مرنا ہے، اور دوسری جانب پھر یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور تیسری جانب اگر یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھنا ہے، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنی زندگی سوچ سمجھ کر جیوں، اپنے فیصلے اللہ کو سامنے رکھ کر کروں، اپنے اعمال پر گہری نظر رکھوں، رک جاؤں ان تمام اعمال سے جن اعمال کو کرتے ہوئے ہمارا ضمیر ہمیں 10 آوازیں دیتا ہے کہ بھائی تو غلط کر رہا ہے، بھائی تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے، گناہ کر۔ لیکن ہم اپنے ضمیر کو کتنے اچھے طریقے سے چپ کروا لیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اسکوپ چل رہا ہے، دنیا کر رہی ہے، تم بھی کر لو، نہیں ہوگا کچھ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ڈوڈ، کچھ نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے میں اور تم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو اعمال ہم کر رہے ہیں، کیا یہ اعمال ہم اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ ہماری تو راتیں گھنونی، ہمارے تو دن دھوکے بازیوں میں گزرتے ہیں، زبان سے نکلنے والے الفاظ جھوٹے، دل میں پیدا ہونے والے خیالات گندے۔ اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندگیوں کو اندھیروں، گمراہیوں اور بے حیائیوں کے حوالے کر دیا۔ یار کیا ہم مریں گے نہیں؟ کیا ہم سب نے آب کوثر پیا ہوا ہے؟ اور اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے وہ جوان کھڑا ہوگا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ سو یہ جو جوانی کا ٹائم پیریڈ ہے، یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ اس کو اگر آپ لوگوں نے ویسٹ کر دیا تو واللہ ہی آپ لوگ خون کے آنسو رونے والے ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی جوانیاں ڈھل چکی ہیں اور وہ آج حسرت کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، کاش ہم جوانی میں کچھ سیکھ لیتے، کچھ کر لیتے، لیکن ان کی جوانیاں ڈھل چکی ہیں، واپس نہیں آ سکتی۔ اور آج جن کی جوانیاں ہیں، اگر انہوں نے بھی غفلتیں کی، ظلم کیا، گناہوں میں اسے گزار دیا، تو یہ بھی حسرت کرنے والے ہیں۔ ان کو بھی افسوس ہوگا کہ ہم نے اپنی جوانی کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ضائع کر دیا ہے۔ حالانکہ ہم جوانی میں عبادتیں کر سکتے تھے، وہ عبادتیں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم توبہ کر سکتے تھے، ہم گناہوں سے خود کو روک سکتے تھے، لیکن دوسری جانب کچھ لوگ ایسے ہیں جو جوانی کو غنیمت سمجھ رہے ہیں، پلس پوائنٹ سمجھ رہے ہیں، وہ علم کی راہوں پر چل پڑے، وہ اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہو گئے، وہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور جب وہ گناہ کر لیتے ہیں تو توبہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سو ان کی جوانیاں ان کے کام آئیں گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پڑے پڑے اپنی جوانیوں کو ضائع کر رہے ہیں، کسی گناہوں میں انوالو ہو کر اس گناہوں کی لذتوں کو اویل کر رہے ہیں اور بدلے میں اللہ کے تعلق کو گنوا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جوانی کی اس قربانیوں کا صلہ ہمیں یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنائے گا۔
ننگے جسم دیکھنے کا بہت شوق ہے نا، تو ہمت کرنا ذرا قیامت کے دن میدان حشر میں جب اللہ رب العزت نے سب کو ننگا کھڑا کیا ہوگا، اس وقت ذرا ہمت کرنا کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی۔ آج یہاں اللہ رب العزت عذاب نہیں دے رہا نا، زمین پھٹ نہیں رہی، آسمان پھٹ نہیں رہا، ستارے ٹوٹ نہیں رہے، ماتھوں پہ گناہوں کو لکھا نہیں جا رہا، ہر گناہ کرنے کے بعد بھی بندہ سیٹھ صاحب، نواب صاحب، عزت والا بنا پھر رہا ہے، شاید اسی لیے ہمیں پر لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ پر بہت جلدی کٹنے والے ہیں، یہ روح اور جسم کا تعلق عنقریب جدا ہونے والا ہے، پھر حسرتیں کریں گے، ہم رو رو کے ہم گلے پھاڑیں گے، لیکن واللہ نہ ہمارے آباء و اجداد واپس آئے ہیں اور نہ ہم واپس آئیں گے۔ کچھ ہوش کر لو، یہ لوگ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، کچھ لوگ مل کر ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں اور ہم انہی لوگوں کو دیکھنے میں مصروف ہیں۔ حالانکہ ہمارا عمل اور کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنی نسلوں کو بچاتے، ان کو ایجوکیٹ کرتے، ان سے کہتے کہ یہ لوگ پاگل ہیں۔ ہاں افسوس، لعنت تو ایسے مرد کی مردانگی پر جو عورتوں کا سہارا لے لے کر آگے چاہ رہا ہو، پیسے کما رہا ہو کسی بھی طریقے سے۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہوسٹ ہیں، کیا بڑے یار، یہ جتنے بھی نکمے ہوسٹ ہیں جو لڑکیوں کو اپنے ساتھ بٹھا رہے، ان سے اوٹ پٹانگ حرکتیں کروا رہے، یا چلو اگر جسے تم کہتے ہو کہ وہ بہت اچھا ہے، میں آپ لوگوں سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ اپنی بہنوں کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں، ایسے ہی پنشمنٹس دیتے ہیں جیسے کہ وہ آپ لوگ کو ٹریٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، جنہوں نے اپنی بے حیائی کی دکانیں کھولی ہوئی ہے، لڑکیوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر ان سے اوٹ پٹانگ حرکتیں کروا رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو نچوایا جا رہا ہے۔ لعنت ہو ایسے مرد کی مردانگی پر جو عورتوں کا سہارا لے لے کر آگے چاہ رہا ہو، پیسے کما رہا ہو کسی بھی طریقے سے، پیسے کو خدا سمجھ کر پیسوں کے پیچھے اپنا ضمیر بیچ رہے، اپنی حیا بیچ رہے، اپنا ایمان بیچ رہے، اور ان بے وقوفوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ شیطان نے ایک گھٹیا چیز کو ان کی نظروں میں مزین کر دیا، گناہ کے کاموں کو اچھا بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا، اور یہ دھڑلے سے کر رہے، کوئی فکر نہیں کر رہے، اتنے ریلیکس ہیں، اتنے ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، فن کر رہے ہیں، مستیوں میں، نہ نمازوں کی پرواہ، نہ قرآن کی پرواہ، نہ آخرت کی پرواہ، نہ اللہ رسول کی پرواہ، جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے یار، ہمیشہ زندہ رہنا۔ اگر تمہیں عزت چاہیے نا تو عزت حاصل کرنے کے لیے ناچنا نہیں پڑتا، عزت حاصل کرنے کے لیے ٹک ٹاک پر لائیو آ کر چند ٹکوں کے لیے بےہودگی نہیں کرنی پڑتی، عزت کمانے کے لیے حرام کا پیسہ نہیں گنوانا پڑتا، عزتیں ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہ بڑے بڑے ہوسٹ آپ لوگوں کو کوئی عزت نہیں دے سکتے۔ ہر اس بندے کو انفالو کرو جو اپنی گاڑیاں، بنگلے اور اپنا لائف سٹائل تم لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور تمہیں مایوسیوں کا شکار کر رہے ہیں۔ ہر اس لڑکی کو انفالو کرو، ہر اس کریٹر کو انفالو کرو جو مسلمان ہو کر، مسلمان معاشرے میں رہ کر، مسلمان لوگوں سے بزنس کر کے، مسلمان لوگوں کے سامنے بے حیائیاں پھیلا رہے ہیں۔ اپنی حیا کا سودا نہ کریں۔ ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی نظروں میں حیا ہوتی ہے، ان کے دلوں میں درد ہوتا ہے۔ مسلمان طوائفوں کو چادریں پہنانے آیا ہے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے آیا ہے، نہ سمجھ لوگوں کو سمجھانے آیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم لوگ بہترین لوگ ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو، بے حیائیوں سے منع کرتے ہو، اللہ کی نافرمانیوں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی شیطان ہمیں اس لیول پر لے گیا کہ اب مسلمان تب خوش ہوتا ہے جب اس کی نظروں کے سامنے کوئی ماں، بہن، بیٹی ناچ رہی ہو، وہ بھی چھوٹے کپڑوں میں۔ مرنے کے بعد کس سے بلیم کریں گے؟ شیطان کو کہ یہ سارے گناہ ہم سے شیطان کروا رہے، نفس کو کہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے۔ تو تم کیا کر رہے ہو دنیا میں؟ واللہ بس کر، میں تمہاری منت کر رہا ہوں، تمہاری فکر رہتی ہے مجھے یار، کون کب کہاں کیسے چلا جائے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے کچھ لوگوں کی حسرتوں کو ہائی لائٹ کیے، منتوں کو ہائی لائٹ کیے، گر گڑا کے یہ لوگ اللہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ دنیا کی زندگی میں واپس بھیج دے، تجھے راضی کرنا ہے، تیری عبادت کرنی ہے، توبہ کر کے واپس آنا ہے، ایک دن کے لیے بھیج دے۔ لیکن جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ کوئی آیا آج تک؟ تم بھی نہیں آؤ گے۔ امیجن کریں کہ وہ لوگ صرف ایک دن مانگ رہے ہوں گے اللہ سے، ایک دن، اور اللہ ان کو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت دوبارہ نہیں دے گا، اور آپ کے پاس کتنا زیادہ وقت پڑا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی قدر نہیں، کوئی سوچ نہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح ہماری زندگیاں گزر رہی ہے، نہ اخلاق کو ٹھیک کر پا رہے ہیں، نہ عبادات کو ٹھیک کر پا رہے۔ آ جاؤ، نہیں بگڑا ابھی بھی کچھ بھی یار، یہ زندگی صرف اللہ کو دے دو، اللہ تمہاری انفینٹ لائف کو ویسا کر دے گا جیسے کہ تم چاہتے ہو۔ لوگوں نے اپنی جانیں اللہ کو دے دی، اپنا مال اللہ پہ لوٹا دیا، اپنی اولادوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ میں اور تم کیا گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟
کیا ان خواہشوں سے مڑ نہیں سکتے جو خواہشیں ہمیں اللہ کی غفلت کے حوالے کرتی ہے؟ تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو یار؟ مجھے بتائیں، جب کوئی انسان زنا کی طرف جاتا ہے، اپنی ڈیزائرز کو غلط طریقوں سے پورا کرنے کی طرف جاتا ہے، لڑکی کے چکر میں یا لڑکے کے چکر میں جب فزیکل ہونے کی طرف پڑتا ہے، تو کیا ان دونوں کے لیے یہ فزیکل ہونا آسان ہوتا ہے؟ کیا انہیں دنیا سے چھپنا نہیں پڑتا؟ کیا انہیں نہیں جانا پڑتا؟ کیا انہیں یہ ڈر نہیں لگا ہوتا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو بدنام ہو جائیں گے؟ یعنی کہ ایک چیز مشکل ہے نا، اس میں رسک ہے، عزت جا سکتی ہے، جان جا سکتی ہے، ایمان جا سکتا ہے، لیکن اتنا مشکل کام بھی کرنے والے کر جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کام میں اللہ کی مدد بھی نہیں ہے، فرشتے بھی سائیڈ میں ہو جاتے ہیں، ایمانی قوت بھی انسان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، اور اپنا ضمیر بھی مطمئن نہیں ہوتا، لیکن چونکہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو مشکل کام بھی گناہوں کی لسٹ میں، گناہوں کی خواہشوں میں، سو کالڈ محبتوں کو پروو کرنے کی خاطر اپنے لیے آسان سمجھتے ہیں۔ مہینوں انتظار کرنے کے بعد اپنی خواہش کو گندے طریقوں سے پورا کرتے، اللہ کی نظروں میں اپنے آپ کو گرانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، کسی کی فکر نہیں کرتے۔ یہ ہے انسان کی پاور، کہ جس کام میں انسان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، یعنی تمام گناہوں میں اللہ کی مدد انسان سے ہٹ جاتی ہے، لیکن جب انسان ٹھان لیتا ہے نا کہ میں نے کرنا ہے گناہ، میں نے شریعت کے خلاف فیصلے کرنے ہیں، تو انسان وہ کر گزرتا ہے۔ یہاں تو دنیا کی خاطر لوگ کیا کہیں گے، ان باتوں میں عبادتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نیکیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن گناہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی اگنور کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اللہ کیا سوچے گا۔ جو لوگ یہ کر لیتے ہیں وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، وہ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ لوگ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ غم جو میرے دل کے اندر مجھے کھائے جا رہا ہے، اور یہ الجھن جس نے میرے دماغ کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، اب خود پر یہ ساری قیامتیں ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ دوسرے کی فکر کرتا ہے، دوسرے کو محبت دیتا ہے، دوسرے کو رسپیکٹ دیتا ہے، دوسرے کو سمجھاتا ہے، دوسرے کو اپنے قریب کرتا ہے، دوسرے کو بار بار یہ کہتا ہے اٹس اوکے، اٹس اوکے، ایوری تھنگ ول بی اوکے، لیکن خود تنہائیوں میں روتا ہے، خود غموں کا مارا ہوا ہے۔ جب دنیا کو فیس کرتا ہے تو دنیا کہتی ہے یار بڑا حشاش وشاش لگ رہا ہے، اسے تو کوئی غم ہی نہیں ہے، لیکن یہی انسان تنہائیوں میں اپنی باتیں اپنے اللہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اپنے معاملات اللہ کو بتا رہا ہوتا ہے، اور بتاتے بتاتے سم ٹائم رو بھی پڑتا ہے، لیکن دنیا سے اپنا روتا ہوا چہرہ چھپا کے رکھتا ہے، دنیا کو اپنی کمزوری شو نہیں کرتا، یہ واویلے نہیں مچاتا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے وہ مسئلہ ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور ان مسئلوں کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے رو دھو کے زندگی نہیں گزارتا، کھڑا رہتا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، ہارتا بھی ہے، لیکن ہارنے کے بعد پڑا نہیں رہتا، اٹھتا ہے، آگے کا سفر شروع کرتا ہے اپنے تھکے ہارے جسم کے ساتھ، تب تک ہار نہیں مانتا جب تک کہ وہ اپنی منزل یعنی اللہ تک پہنچ نہ جائے۔ مسلمان تو ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی حالت یہ بچوں جیسے نہیں ہوتی کہ دو چار دنیا کے غم لگے رونا دھونا شروع کر دیا، گھر میں دو چار آزمائشیں پریشانیاں اتری اللہ کی طرف سے اور سارے گھر والوں کے چہرے لٹک گئے، اوہ جی مشکل وقت آ گیا۔ کیا مشکل وقت آیا؟ کیا ہو گیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی تفسیر ڈیفینیشن سمجھا نہیں اس آیت کو، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا جو تم اٹھا نہ سکو، میں نے کبھی بھی تمہیں کسی ایسی آزمائش کے حوالے نہیں کرنا کہ جس آزمائش سے تم نکل نہ سکو۔ کیا ہو گیا ہے؟ ریلیکس، کیوں زور دے رہے ہو دماغ پہ؟ کیوں اپنی سوچوں سے اپنے دل کی دنیا کو اچاڑ رہے ہو؟ اللہ کی بات کا یقین کر میرے بھائی، تیرا جو بھی مسئلہ ہے تیرا رب اس کو سالو کرنے پر قادر ہے۔ جب کبھی تم اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرو اور تمہیں لگے کہ تمہیں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، تو وہ رب جسے تم بھول چکے ہو، وہ رب جس کی نافرمانیوں پر تم اتر چکے ہو، اسے پکارنا، مایوس نہ ہونا، وہ بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس لائق ہے کہ اس سے دوستی رکھی جائے۔ چل اگر رب کی باتیں تجھے سمجھ نہیں آ رہی نا، تو اپنے اندر جھانک اور بتا کہ تیرے ساتھ لوئل کون ہے، بتا کہ تجھے آج تک اللہ سے زیادہ کس نے سمجھا، کس نے سمجھایا، کسی نے اپنایا تجھے اللہ کے علاوہ؟ تو بھائی بھاگ کیوں رہا ہے پھر؟ اگر تیرے دل کو یہ یقین ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی تجھے محبت نہیں کرتا، اللہ سے زیادہ کوئی تیری پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ تیرا کوئی اپنا نہیں ہے، تو ختم کر اپنی بغاوتیں، سٹارٹ کر پاک صاف زندگی اللہ کے ساتھ۔ اللہ تو راضی ہے، اللہ تو کسی سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ تو نہیں چھوڑ کے جاتا، انسان چھوڑ دیتا ہے اللہ کو۔ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے کو کرنے کے لیے پہاڑوں سے بھی سخت ایک دل چاہیے ہوتا ہے انسان کو، کہ جو یہ فیصلہ کر سکے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے بغیر خوش ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس تو بہت نرم دل ہے، دل کی اس نرمی سے فائدہ اٹھائے، جڑ جائے اپنے اللہ سے، سب کچھ کریں
لیکن اللہ کی نظروں کے نیچے کریں، اس تصور کے ساتھ کریں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بڑے گلے شکوے کرتا ہے کہ میرے دل میں جو چل رہا ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، میری دل کی کنڈیشنز کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، چل تیرا یہ گلہ شکوہ دور کرتا ہوں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، میرے بندے میں تیرے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہوں، تو اپنے دل میں جو درد لے کر گھوم رہا ہے نا، میں اس درد سے بھی واقف ہوں، تیرے دل کی فکر، تیرے دل کا احساس، تیرے دل کے چھپے راز، تیرے دل کی کنڈیشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ مجھے پتہ ہے، اور صرف پتہ نہیں ہے، میں اسے انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہوں، میں اسے سمجھتا بھی ہوں، اور میں ہی تمہارے دل کو پرسکون کروں گا۔ بس تو نے کرنا کیا ہوگا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں چھپا ہے، اس آیت سے خود کو جوڑنا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس رب سے بندہ محبت کیوں نہ کرے کہ جو رب دنیا اور آخرت کا ساتھی ہے؟ اس رب سے انسان محبت کیوں نہ کرے جو انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے؟ جس رب نے انسان کو پیدا کیا اور جس رب کے پاس تمام انسانوں نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو بس یار، بہت کھیل لیے چھپن چھپائی، بہت بھاگ لیا اللہ سے، چلو ایک حسین سفر شروع کرتے ہیں، وہ سفر کہ جو صحابہ نے کیا، وہ سفر جو اللہ والوں نے کیا۔ شروعات توبہ سے کرتے ہیں، عبادات سے اس سفر کو جاری رکھتے ہیں، اور موت تک انتظار کرتے ہیں اپنے رب کی ملاقات کا، اور مرنے کے بعد اللہ سے وہ زندگی لیں گے جو ہم جینا چاہتے ہیں۔ گناہوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ رب العزت آپ کا مددگار بن جائے، آپ کے ہر کام کے لیے کافی ہو جائے، تو آپ کو گناہوں سے ہجرت کرنی پڑے گی، نہ چاہتے ہوئے، بغیر یہ کہے کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، یا مجھے تو گناہوں کی عادت ہوگی ہے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں ہی چھوڑنا ہوگا، اور تم کر سکتے ہو، کیونکہ جب تم گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرو گے تو اللہ رب العزت کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ تو اپنے یقین سے بتاؤ، جس کا مددگار جس کام میں اللہ ہو جائے، اس کا وہ کام ادھورا رہ سکتا ہے؟ یا اس کام کو لے کر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا یا مجھ سے نہیں ہو پائے گا؟ ارے بھائی، تو کمزور ہے نا، تجھ سے نہیں ہوگا نا۔ جو ذات تمہارے ساتھ کھڑا ہو گیا، جس ذات کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہو گئی، کیا اس ذات کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ کیا اس ذات کے لیے کچھ بھی امپاسبل ہے؟ اپنی حالتوں پہ تھوڑا سا غور کرو۔ تم لوگ وہ لوگ ہو جو ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو چادریں پہنانے آئے تھے، لیکن آج ہم اس سٹیج پر آ چکے ہیں کہ راہ چلتی بہن بیٹیوں کا جب تک اپنی نظروں سے پورا ایکس رے نہ کر لیں تب تک ہمیں چین نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے ہر خواہش کو پورا کرنے کا ایک طریقہ بتایا، ایک قانون بتایا۔ دنیا کی ہر چاہت، ہر خواہش جب اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ پورا کی جائے گی تو انسان کو عزت بھی ملے گی، سیٹسفیکشن بھی ملے گی، اور وہ ہر طرح کے ڈر اور خوف سے بھی آزاد رہے گا۔ لیکن ہم اپنی خواہشوں کو اپنے طریقوں سے پورا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، آگے پیچھے کا نہیں سوچتے، حلال حرام جائز ناجائز کی بالکل تمیز نہیں کرتے۔ جو شیطان سمجھاتا اور سلجھاتا ہے، بغیر سوچے سمجھے ہم وہ کر گزرتے ہیں۔ گناہ کرنے سے آپ کو وقتی لذت تو مل سکتی ہے، لیکن آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے۔ گناہ کرنے سے پہلے جتنی پلاننگز آپ کرتے ہیں، اسی گناہ کو کرنے کے بعد ان گناہوں کو کرنے کا پچھتاوا بھی آپ سہتے ہیں، جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو بدنظری کا گناہ ہوتا ہے نا، اگر اس سے انسان توبہ نہ کرے تو یہ انسان کی پوری زندگی واٹ لگا دیتا ہے۔ تو بہت سارے گناہوں کی جڑ بدنظری ہے۔ یہ ایک ایسا گندا نشہ ہے نا کہ جس سے انسان کا دل نہیں بھرتا، لیکن اس کا ڈیمیج بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ کے حافظے پر افیکٹ کرتا ہے، آپ کی یادداشت کو کمزور کرتا ہے، آپ کو چیزیں یاد نہیں رہتی، آپ گم سم رہنے لگتے ہو، اور اگر نظریں گندی ہو جائیں تو آپ کی اپنی زندگی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ تو آج ہی 2 منٹ کے لیے سوچ لیں کہ یار، آج تک جتنی بھی بدنظریاں میں نے کی ہیں، مجھے اس کا حاصل کیا ہوا، اور اس بدنظری کی وجہ سے میں نے کس لیول کے گناہ کیے۔ تو آپ کو ریئلائز ہو جائے گا کہ آپ کے 80% گناہوں کی جو جڑ ہے وہ بدنظری ہے۔ تو اگر آپ اس کو ختم کر دیں تو آپ 80% گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن بس یہ جان لو کہ کرنا ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو آگے کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی، اسی طرح گمسم رہو گے۔ تو بہتر یہی ہے، توبہ کرو۔ آج تک جو ہوا، جتنا ہوا، بس ہو گیا، ختم۔ آج کے بعد نہیں ہوگا۔ آج کے بعد کوئی گندی فلمیں نہیں دیکھیں گے، کسی کے ناچ گانے کو نہ پروموٹ کریں گے اور نہ دیکھیں گے۔ جب بھی کوئی ہمارے سامنے کوئی بیڈ کنٹینٹ آئے گا، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اگر ایک ویڈیو دیکھ لی تو دوسری نہیں دیکھیں گے۔ یہ ہے ہماری وہ کوشش
کہ جب ہم کریں گے تو اللہ رب العزت پھر ہمیں گناہوں سے بچا لیں گے۔ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ اور اس کے رسول نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے، اس کے باوجود زنا کرتے ہیں، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیوں میں آتا ہے۔ جب کوئی لڑکا یا لڑکی باوجود یہ جاننے کے کہ اسلام حیا اور امن کا درس دیتا ہے، پھر بھی چند ٹکوں کے لیے اور لوگوں کی واہ واہ کے لیے اپنے جسم پر ٹائٹ لباس پہن کر سامنے آتی ہے یا لباس اتار کے لوگوں کے سامنے آتی ہے، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی میں شامل ہے۔ اگر کوئی بزنس مین یہ جاننے کے باوجود کہ بزنس میں جھوٹ اور دھوکہ دہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا، اس کے باوجود نبی کی بات، نبی کی تعلیمات کو اگنور کر کے چند ٹکوں کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگنور کیا، کچھ سمجھا ہی نہیں۔ جو باپ اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام لقمے ڈال رہا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگنور کر رہا ہے۔ جو مرد شادی شدہ ہونے کے باوجود لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلا رہا ہے، یہ بھی اسلام، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اگر اللہ کے باغیوں نے قرآن جلایا تو دوسری جانب اللہ کو ماننے والے لوگوں نے، قرآن پر ایمان رکھنے والے لوگوں نے قرآن کی تعلیمات کو اپنے اوپر لازم نہ کر کے قرآن کا انڈائریکٹلی انکار کیا۔ یاد رکھیے گا کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لی ہے، پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کیا، سب کچھ دے کر۔ اللہ نے اس کو مال دیا، دولت دی، عزت دی، شہرت دی، ملکوں کی حکمرانی دی، لیکن اس کے دل کو بے چین رکھا، اس کے دل کو بے سکون رکھا۔